الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. صدق اللہ العظیم. من ينجيكم، کون بچاتا ہے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ من ظلمات البر والبحر، بر و بحر کے اندھیروں سے، خشکی اور سمندری تاریکیوں سے. تدعونہ، تم اسے پکارتے ہو، تضرعا وخفیہ، گڑ گڑا کر، عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے، آہستہ آہستہ. لئن انجانا من هذه، اگر ہمیں اس مصیبت سے بچا لے، لنکونن، ہم ضرور ہو جائیں گے، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے. قل، فرما دیجئے، اللہ ینجیکم منہا، اللہ ہی تمہیں بچاتے ہیں، نجات دیتے ہیں اس مصیبت سے، ومن کل کرب، اور ہر سختی اور ہر دکھ سے. ثم انتم تشرکون، اور تم پھر شرک کرنے لگ جاتے ہو. ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے، صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے، جسے تم عاجزی سے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو، کہ بلا شبہ اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے تو ہم ضرور شکر گزار لوگوں میں سے ہو جائیں گے. فرما دیجئے، اللہ تمہیں اس مصیبت سے نجات دیتا ہے اور ہر بے قراری سے وہی نجات دیتا ہے، پھر تم شرک کرنے لگ جاتے ہو. سامعین کرام، آپ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 63 سے 64 کی تلاوت اور ترجمہ سنا. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا، یعنی ان سے پوچھئے کہ صحرا و دریا میں سفر کے دوران جب گھپ اندھیروں میں تم بے بسی کا شکار ہو کر صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو، اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہو اور چپکے چپکے اس کی منت سماجت کرتے ہو، تب تمہیں ان مصائب کی تاریکیوں سے کون نکالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو صرف اور صرف اپنی توحید کے پرچار اور رواج کے لیے پیدا کیا. اس جہان رنگ و بو میں اپنی توحید کے انگنت بے شمار دلائل پھیلا رکھے ہیں. ان دلائل میں سے کچھ دلائل انسان کے اپنے وجود میں سجا رکھے ہیں. فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تمہارے اپنے وجود اور جسم میں اللہ کی وحدانیت کے دلائل موجود ہیں، بس تم دیکھتے نہیں ہو. توحید الہی پر ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کبھی یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے یا طوفان کا شکار ہو جاتی ہے، تو تب تمام سہارے اور ظاہری وسائل معدوم نظر آتے ہیں. تب یہ لوگ بے بسی اور بے چارگی میں محض ایک ہی اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا ان کے ذہن میں نہیں رہتا. ان کا مزاج ان کی اصل فطرت کی طرف پلٹ آتا ہے، جس فطرت سلیم کو انہوں نے خود مسخ کر کے اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی مشکل کشا سمجھ رکھا تھا. تب ان کی نظر غیر اللہ کی طرف قطعاً نہیں جاتی، بلکہ صرف اور صرف ایک اللہ کو یکسو ہو کر پکارتے ہیں. لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، یعنی یہ لوگ تب اللہ تعالیٰ سے عہد و پیما کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ناگہانی آفت اور مشکل سے نکال دیا اور ہمیں اس کرب اور پریشانی سے نجات دے دی، تو ہم کبھی بھی اس اللہ کی ناشکری نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ اس کا شکر بجا لاتے رہیں گے. ان لوگوں کا مشکل اور بے بسی کے عالم میں صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارنا، اسی کے سامنے گڑ گڑانا، اصل میں ان کے وجود میں اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے کہ تنہا ایک اللہ ہی قادر مطلق ہے.
وہی تمام اختیارات کا مالک ہے، اور تمہارے نفع اور نقصان کا مختار کل وہی ایک اللہ ہے، اس کے ہاتھ میں تمہاری قسمتوں کی باغ ڈور ہے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، یعنی اس واضح اور کھلی علامت کے ہوتے ہوئے بھی تم اس مشکل سے آزاد ہوتے ہی اس عظیم حقیقت کو فراموش کر دیتے ہو، اور بلا دلیل و حجت اور بغیر کسی ثبوت کے اوروں کو اللہ کا شریک سمجھنے لگ جاتے ہو، پلتے ہو اس اللہ کے رزق پر اور ان داتا بناتے ہو اوروں کو، مدد پاتے ہو اس اللہ کے فضل و کرم سے، اور حامی و ناصر ٹھہراتے ہو دوسروں کو، غلام ہو اس ایک اللہ کے اور بندگی بجا لاتے ہو دوسروں کی۔ مشکل کشائی وہ ایک اکیلا اللہ کرتا ہے، برے وقت پر گڑ گڑاتے ہو اسی کے سامنے، اور جب وقت گزر جاتا ہے تو اوروں کو مشکل کشا سمجھنے لگ جاتے ہو، اور دوسروں کے نام کی نظر و نیازیں چڑھنے لگ جاتی ہیں۔ ان سے کہیے کہ جو اللہ تمہیں اس بے بسی کی حالت میں نجات دیتا ہے، وہی اللہ زندگی کے ہر موڑ میں، زندگی کے ہر لمحے میں، صحرا و دریا میں، خشکی اور پانی میں، الغرد ہر آن اور ہر لمحہ تمہیں ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ تمہاری ساری مشکل کشائیاں وہی ایک اکیلا اللہ ہی کرتا ہے، تمہاری بگڑیاں صرف اور صرف وہ ایک اللہ ہی بناتا ہے۔ اس کی حکومت یا خدائی صرف سمندروں یا بے بسی کی حالت میں ہی نہیں، بلکہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر آن اور ہر لمحے اسی کی خدائی اور حکومت ہے۔ لہذا ہر جگہ، ہر آن، ہر وقت اسی سے ہی مانگنا چاہیے، اسے ہی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا چاہیے کہ یہی اٹل حقیقت ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ وما علینا الا البلاغ۔